الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس گرامی قدر علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اور اسی علاقہ نجد میں بنو سلیم کی آبادی میں ایک بدبخت رہتا ہے، عامر بن طفیل، 80-85 سال کا بوڑھا، لیکن شوخی کا یہ عالم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دھمکی بھیجی، کہنے لگا دو صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ مجھ سے سلو کر لو، دوسری صورت یہ ہے کہ پھر میرے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سلو کی شرط یہ رکھی کہ دیہاتوں میں آپ کا حکم چلے، شہروں میں میرا حکم چلے، گویا دیہاتوں میں آپ کی بادشاہت ہو اور شہروں میں میری بادشاہت ہو۔ دوسرا یہ کہ آپ مجھے اپنا ولی عہد نامزد کر دیں۔ 80-85 سال کا بوڑھا ولی عہد بننا چاہتا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو جواب دیا عامر بن طفیل کو کہ بدبخت، تو نے مجھے سمجھا ہی نہیں، میں یہاں ملکیتوں کے بٹوارے کرنے کے لیے نہیں آیا، اور نہ میں آمدنیوں کے تخصص کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ کی دھرتی پہ اس کا حکم نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حکومت الہیہ کا قیام میرا اصل ہدف ہے، میں تو مظلوموں کے کھوئے ہوئے حقوق بحال کرنے کے لیے آیا ہوں، کمزوروں کے آنسو پوچھنے کے لیے آیا ہوں، اور ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے آیا ہوں۔ اور تم تو مجھ سے یوں بات کر رہے ہو جیسے بادشاہی تقسیم کرنا چاہتے ہو۔ رہا تیرا غیظ و غضب، تو خود کیا اور تیرا غیظ و غضب کیا؟ بولو براز کا مجسمہ تو کر کیا سکتا ہے، کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو اس نے سازش کی، فرزندان اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے یہ حربہ استعمال کیا کہ ایک وفد بھیجا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، دوستی کے عنوان سے دشمنی کی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ ایک جماعت ہمارے ہاں بھیجیے جو اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرے تاکہ لوگوں کو ہدایت نصیب ہو۔ انسان کی ہدایت کے لیے بے قرار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک تبلیغی وفد ترتیب دیا۔ پشاور کے دوستوں، میں کہا کرتا ہوں، کوئی باپ اپنے بیٹے کی تعمیر و ترقی میں اتنا بے قرار نہیں ہوگا جتنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ہدایت میں بے قرار۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بھی ابن آدم جہنم رسید نہ ہو، کوشش ہے کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں۔ اسی حوالے سے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ تقاضا نہیں کہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں، پوری انسانیت جنت میں چلی جائے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا جہنم کا ایندھن بنا۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا، اس کی زندگی میں اعلان کر دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ بنی نوع انسان کا کوئی ایک بھی فرد جہنم میں نہ جائے، لیکن لوگ جہنم رسید ہوئے، اس لیے کہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بے قرار ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، قرآن کہتا ہے، لیکن چونکہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ ایک پیغمبر کا بیٹا جہنم میں چلا گیا، ایک پیغمبر کا باپ جہنم میں چلا گیا، ہمارے آقا کے چچا جہنم میں چلے گئے، اس لیے کہ اختیار اللہ کے پاس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت ترتیب دیا، 70 مسلمان اس کام کے لیے منتخب ہوئے جو قرآن کے قاری تھے، صائم الدہر تھے اور قائم اللیل۔ جن 70 افراد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت میں منتخب فرمایا، ان کے بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کانوا یختتمون بالنہار ویصلون باللیل، وہ ایسے روشن ضمیر تھے کہ دن کو لکڑیاں چن چن کر اپنا معاش پیدا کرتے تھے، لکڑیاں چن کر بیچ کر کسب معاش کرتے تھے، اور رات کو جب عابد بن کر مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے فرشتے بھی ان کے سجدوں پر رشک کرتے تھے۔ قرآن کے قاری اور پشاور کے دوستوں، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب اسلام کے چاہنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی۔
اسلام کے چاہنے والوں کی تعداد کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی. ان میں سے 70 قراء کا انتخاب کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. 3 آدمی جن میں سے ایک حضرت حرام ابن ملحان تھے رضی اللہ تعالی عنہ، سفارت کے مشن پر منتخب کیے گئے. انہیں اللہ کے رسول نے خط دیا کہ یہ میرا خط عامر بن طفیل کو جا کر دینا. یہ قافلہ روانہ ہوا. 3 افراد پر مشتمل جو سفارتی مشن مکتوب رسالت لے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا گیا تھا، وہ جب عامر بن طفیل کی بستی کے قریب آیا تو حضرت حرام ابن ملحان جو امیر تھے اس وقت کے، انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو شہر کے باہر کھڑا ہونے کی تلقین فرماتے ہوئے کہا تم یہاں ٹھہر جاؤ، عامر بن طفیل سے مجھے خیر کی توقع نہیں، وہ بڑا درندہ ہے، انتہائی متکبر اور فرعون قسم کا آدمی ہے، مجھے اس سے خیر کی توقع نہیں، میں جاتا ہوں، اگر اس نے زیادتی کی تو میں مر جاؤں گا، تم تو بچ جاؤ گے نا. پشاور کے دوستو، یہ امیر ہے اس وقت کا جو اپنے ساتھیوں کو باہر کھڑا ہونا کی تلقین کرتا ہے اور موت کا سامنا کرنے کے لیے اکیلا جاتا ہے. عامر بن طفیل کے پاس پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شاگرد رشید. سب سے پہلی بات تو یہ محسوس کی گئی عامر کے دربار میں کہ حضرت حرام نے سجدہ نہیں کیا، اور عامر بن طفیل کے دربار کے آداب تھے کہ جو بھی آئے وہ سجدہ کر کے آئے، سر جھکا کے آئے. حضرت حرام بن ملحان سر جھکانے کے بجائے سر اونچا کر کے گئے اور عامر بن طفیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مکتوب رسالت پیش کیا. اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سرسری نگاہ سے دیکھا اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے پھینک دیا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حرام کے منہ پہ مار دیا اور پیچھے بیٹھے ہوئے ایک درندے کو اشارہ کیا، اس نے نیزہ اٹھا کے حضرت حرام کی پشت میں مارا جو سینے سے پار ہو گیا، خون کا فوارہ نکلا. اور اس مرد حق آگاہ نے خون کا چلو بھر کے اپنے منہ پہ ملا، اپنے سر پہ ملا. فعل بالدم هكذا فنزعوا على وجهه وراسه ثم قال فزت ورب الكعبة. اپنے چہرے پر شہادت کا خون اور اپنے سر پہ شہادت کا خون ملنے کے بعد نعرہ لگایا، رب کعبہ کی قسم کہ مجھے منزل حیات مل گئی، میں تو کامیاب ہو گیا. عامر بن طفیل اور اس کے درباری سناٹے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، مر رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ مجھے منزل مل گئی، میں کامیاب ہو گیا. بعد میں عامر بن طفیل کے اسی دربار میں بیٹھنے والے درجنوں لوگ مسلمان ہوئے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بتایا اعلان تو ہم آج کر رہے ہیں، لیکن اصل میں ہم مسلمان اسی دن ہو گئے تھے جب رسول اللہ کے سفیر حضرت حرام ابن ملحان نے عامر بن طفیل کے دربار میں فزت ورب الکعبہ کا نعرہ لگایا تھا. اسی دن ہمارے ضمیر نے مان لیا تھا کہ محمد کا پروگرام سچا ہے. یہ کیسے لوگ ہیں کہ موت سے نہیں ڈرتے، موت ان سے ڈرتی ہے. عامر بن طفیل کی وحشت اور بربریت بڑھی. اس نے قبائل میں جنگ کا بگل بجایا، ہزاروں کی تعداد میں انسان نما درندوں کا لشکر تیار کر کے بیر مہونہ پر جو قراء خیمہ زن تھے ان پر حملہ کر دیا. وہ تبلیغی جماعت جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے قبائل میں دعوت و تبلیغ کے مشن پر روانہ کیا تھا، ان 70 قاریوں پر ان قبائلی درندوں نے حملہ کیا اور چن چن کر ایک ایک کو شہید کر رہے ہیں. حدیث میں
ان شہداء کی یہ ادا محفوظ ہے کہ جامع شہادت نوش کرتے ہوئے سب کی زبان پر یہ جملہ ہے. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآنی آیات کے علاوہ صحابہ کرام میں ایک عرصے تک سب سے زیادہ جو عبارت پڑھی جاتی اور دہرائی جاتی رہی وہ یہی تھی جو بیر معونہ کے شہداء کی زبان سے بلند ہوئی. اور وہ عبارت کیا ہے؟ فرمایا بلغوا عنا قومنا، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا. او اللہ کے فرشتوں، او ہمارا پیغام ہمارے محبوب تک لے جاؤ، ہماری قوم تک ہمارا پیغام پہنچاؤ. انا لقینا ربنا، ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے ملاقات کی اور یہ ملاقات اتنی کامیاب ہوئی. فرضی عنا وارضانا، وہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اس سے راضی ہو گئے. تکبیر، شان صحابہ، شہادت صحابہ. ہم نے بیر معونہ پر اپنے رب سے وفا کر دی، ہم نے عشق کے تقاضے پورے کیے، ہم نے وفا میں کمی نہ کی، اس نے جزا میں کمی نہ کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان شہداء کا یہ پیغام پہنچا. وہ رحمت کا پیکر کہ جو حریف جاں کا بھی چارہ گر ہے، جو قاتل کو بھی معاف کرنے کا ظرف رکھتا ہے، جو مکہ میں فاتح بن کے آیا تو لا تثریب علیکم اليوم کا نعرہ لگایا. وہ رحمت کا پیکر جب اپنے ان رضاکاروں کی مظلومیت کا حال سنتا ہے تو آنکھیں برس پڑی. حزن و ملال دیکھا نہیں جاتا تھا اور ایک عرصے تک نماز صبح میں رکوع اور سجدے کے درمیان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی اور ان بدبختوں کے لیے ہلاکت کی دعا کی. التجا کرتے تھے رب العالمین کے حضور، میرے معبود میرے شاگردوں کو ذبح کرنے والوں پر قحط نازل کر دے، کنعان والا قحط نازل فرما دے، ان بدبختوں کو ہلاک کر جنہوں نے میرے رضاکاروں کو ذبح کیا ہے. آنکھیں برستی تھیں اور حضور بد دعا کرتے تھے. پھر یہ بد دعا بھی، یہ تیر بھی ایسا نشانے پہ لگا کہ جن جن بدبختوں نے بیر معونہ کے قرا پر تلوار چلائی وہ سب کتے کی موت مرے. یہی عامر بن طفیل رات کو ایک غلط جگہ جا کے سویا، طاعون کی گلٹی نکل آئی. ایک رات میں وہ اتنی بڑی ہو گئی کہ اٹھا نہیں سکتا تھا، وہیں بلک بلک کر مر گیا، کتے کی موت. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پشاور کے روشن ضمیروں، کل کیا ہونے والا ہے کون جانتا ہے؟ اگر میرے آقا کو یہ معلوم ہوتا کہ بیر معونہ پہ جا کر میرے رضاکاروں کو ذبح کر دیا جائے گا تو پوچھیے اپنے ضمیر سے اور بتائیے بھیجتے میرے آقا؟ اپنے ان 70 قاریوں کو بھیجتے؟ بھیجا میرے آقا نے اس لیے کہ کل کی باتیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. قانون ہے، قرآن کریم کا ضابطہ ہے.